خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دلچسپ موڑ پر بات کر رہے ہیں جہاں قیاس اور حقیقت آپس میں کافی الجھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، سوال تو سیدھا سا ہے، مگر جواب وہ اتنا آسان نہیں لگتا۔ بالکل۔ سوال یہ کہ کیا سکندر اعظم، وہ عظیم فاتح، واقعی پنجاب کے شہر قصور تک آیا تھا؟ اور اس سے جڑا ایک اور اہم سوال بھی ہے۔ جی، کہ کیا اس نے اپنی وہ مشہور زمانہ 12 یادگاری قربان گاہیں جن کا ذکر پرانے تاریخ دان کرتے ہیں، وہ یہیں قصور میں بنائی تھیں؟ آج کی جو ہماری یہ ساری گفتگو ہے، اس کی بنیاد چند اہم تاریخی تحریروں پر ہے۔ اچھا۔ ہم خاص طور پر دیکھیں گے رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنلز کو۔ یہ تاریخ اور ثقافت پر تحقیق کا ایک بڑا برطانیہ ادارہ ہے؟ جی، سنائیں۔ تو اس کے 1906 اور 1908 کے جرنلز میں کچھ مضامین شائع ہوئے تھے، جی، ان کو دیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی FCC کالج یعنی فورمن کرسچن کالج لاہور، اس کے 1907 کے ماہانہ میگزین سے کچھ حصے لیں گے۔ اور کچھ دوسرے تاریخی حوالے بھی زیر بحث آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ان ذرائع کی روشنی میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ یہ جو نظریہ ہے کہ سکندر قصور آیا اور وہاں قربان گاہیں بنائیں، اس میں مطلب کتنی سچائی ہے۔ جی، یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے تاریخ کی اس پیچیدہ گتھی کو مل کر سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1906 میں۔ جی بالکل، 1906 میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنل میں W. نام کے ایک محقق نے ایک نیا کافی دلچسپ نظریہ سامنے رکھا۔ کیا نظریہ تھا وہ؟ ہوئے صاحب نے یہ تجویز دی کہ یہ جو ہمارا شہر قصور ہے، جو اس وقت برطانوی ہندوستان میں لاہور ضلع کا حصہ تھا، ہاں، اور اس کے کوارڈینیٹس بھی انہوں نے دیے۔ عرض بلد 31 ڈگری 9 منٹ شمال، طول بلد 74 ڈگریز 30 منٹس مشرق کے قریب۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ تاریخی جگہ ہے جہاں سکندر اعظم نے اپنی پیش قدمی روک کر وہ 12 مشہور قربان گاہیں بنوائی تھیں۔ اچھا، یہ تو بڑا دعویٰ تھا۔ مطلب کس بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے تھے؟ کوئی دلیل؟ جی، ان کا جو استدلال تھا وہ کئی باتوں پر مبنی تھا۔ سب سے پہلے تو ان کے مطابق جغرافیائی محل وقوع، جگہ یعنی؟ ہاں، جگہ۔ ان کے خیال میں قصور پرانے دریائے بیاس، جسے یونانی ہیفیسس کہتے تھے، اس کے مغربی کنارے پر تھا۔ ٹھیک۔ اور یہ بات اس منظر سے ملتی تھی جب سکندر کی فوج نے غالباً سانگلا نامی جگہ، جس کی اپنی شناخت پر بھی بحث ہے، فتح کرنے کے بعد؟ ہاں، مشرق کی طرف۔ جی، مشرق کی طرف۔ تو اس کے بعد فوج نے مزید آگے گنگا کی وادی کی طرف جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہاں، یہ تو تاریخ کا مشہور واقعہ ہے۔ فوج تھک گئی تھی یا شاید ڈر گئی تھی؟ جو بھی وجہ ہو، فوج نے انکار کر دیا اور سکندر کو ان کی بات ماننی پڑی۔ واپسی کا فیصلہ ہوا۔ صحیح۔ تو پرانے یونانی اور رومی مورخین ہیں جیسے آریان، کرٹیس رفس، وہ بتاتے ہیں کہ اسی موقع پر سکندر نے اپنی مہم کی مشرقی حد کو نشان زد کرنے کے لیے، اور شاید دیوتاؤں کا شکر ادا کرنے کے لیے، بالکل، دیوتاؤں کا شکر ادا کرنے کے لیے اس نے اپنی فوج کو 12 بریگیڈز میں تقسیم کیا، اور ہر بریگیڈ کے نام پر ایک یعنی کل 12 بہت بڑی قربان گاہیں تعمیر کروائیں۔ بہت بڑی؟ کتنی بڑی؟ کہا جاتا ہے کہ اونچائی میں وہ اس زمانے کے سب سے اونچے فوجی ٹاور جتنی تھیں، مگر چوڑائی میں ان سے بھی کہیں زیادہ۔ بہت وسیع اور ریس۔ اچھا۔ تو ہوئے نے قصور کی لوکیشن کو اس واقعے سے جوڑ دیا، لیکن کیا قصور شہر میں بھی کوئی ایسی بات تھی جس سے ان کا شک بڑھا؟ ہاں، یہیں پر ایک اور اہم نقطہ آتا ہے۔ ہوئے نے تھورنٹن کے گزٹیئر کا حوالہ دیا۔ یہ پنجاب پر ایک مستند برطانوی سرکاری رپورٹ جیسی تھی۔ جی۔ اس میں لکھا تھا کہ قصور ایک بہت پرانا شہر ہے، فصیل ہے اس کے گرد، اور یہ کئی حصوں یا گڑیوں میں بٹا ہوا ہے۔ گڑیاں مطلب قلعہ بند محلے؟ جی، قلعہ بند محلے یا بستیاں۔ اور یہیں سے بات سب سے دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ 12 والی بات؟ بالکل وہی۔ قصور میں ایک پکی مقامی روایت تھی کہ شہر تاریخی طور پر 12 الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا تھا، جنہیں کوٹ کہتے تھے۔ کوٹ؟ اچھا۔ عام خیال یہ تھا کہ یہ کوٹ شہر کے بانیوں، جو زیادہ تر پٹھان خاندان تھے، ان کے 12 بیٹوں یا سرداروں کے نام پر تھے۔ تو ہوئے کے لیے یہ 12 کا ہنسا ایک دم مطلب چونکا دینے والا تھا۔ ایک طرف سکندر کی 12 بریگیڈز، 12 قربان گاہیں، اور دوسری طرف قصور کے یہ 12 کوٹ۔
انہیں لگا کہ بھئی یہ صرف اتفاق تو نہیں ہو سکتا، یہ ضرور قصور کی پرانی تاریخ اور سکندر کے واقعے کے بیچ کوئی تعلق ہے، کوئی گمشدہ کڑی ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست مماثلت ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ لیکن کیا صرف اس روایت اور جگہ کی بنیاد پر یہ نظریہ تھا یا کوئی ٹھوس چیز بھی ملی، کوئی آثار قدیمہ کی دریافت؟ ہاں، یہاں ایک بہت ہی قابل ذکر واقعہ پیش آیا 1837 میں۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا۔ اچھا، سکھوں کا دور۔ جی، قصور میں سکھ انتظامیہ کے ایک آفیسر تھے بھائی ماہور سنگھ۔ انہوں نے لاہور دربار کو ایک خط بھیجا اور ساتھ میں کچھ عجیب چیزیں بھیجیں۔ کیا چیز ہے؟ ان میں مبینہ طور پر 1300 سونے کے بسکٹ، اب بسکٹ سے مراد شاید پرانے سکے ہوں یا سونے کی چھوٹی سلاخیں، اور کچھ دوسرے سکے بھی شامل تھے۔ 1300 سونے کے کہاں سے ملے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ قصور کے قریب ہی کہیں کھدائی میں ملے تھے۔ اچھا، تو ان سکوں کا کیا ہوا لاہور دربار میں؟ جب یہ خزانہ لاہور پہنچا تو وہاں دربار میں کچھ یورپی افسر بھی تھے، غالباً وہ تاریخ اور پرانے سکوں وغیرہ میں دلچسپی رکھتے ہوں گے۔ جی۔ تو یہ سکے ان کو دکھائے گئے معائنے کے لیے۔ ان افسروں نے مبینہ طور پر یہ کہا کہ یہ سکے تو سکندر اعظم کے زمانے کے ہیں۔ کیا بات ہے! اگر یہ سچ تھا تو یہ تو وے کے نظریے کے لیے بہت بڑی دلیل بن سکتی تھی۔ یقیناً اگر وہ سکے واقعی سکندر کے دور کے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ قصور اور اس کا آس پاس کا علاقہ آج سے تقریباً 2400 سال پہلے، یعنی سکندر کے حملے کے وقت 326 قبل مسیح کے آس پاس۔ جی، اس وقت نہ صرف آباد تھا بلکہ شاید کوئی اہم جگہ بھی تھا۔ تو یہ دریافت اگرچہ یہ سیدھا ان 12 قربان گاہوں کا ثبوت تو نہیں دیتی، لیکن یہ ہوئے کہ اس بنیادی دعوے کو وزن ضرور دیتی ہے کہ قصور سکندر کے زمانے کا شہر ہے۔ صحیح۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ سکندر کا بیاس کے کنارے 12 قربان گاہیں بنانا، یہ واقعہ خود کئی پرانے معتبر مورخین نے لکھا ہے۔ جگہ پر بھلے اختلاف ہو لیکن واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ تو ایک طرف ہوئے کا نظریہ، دوسری طرف یہ 12 کوٹوں کی روایت، اور پھر یہ سکوں کی دریافت۔ ایسا لگتا ہے کہ بس معاملہ حل ہو گیا، قصور ہی تھا وہ مقام۔ ہاں، پہلی نظر میں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن تاریخ اتنی سیدھی کہاں ہوتی ہے نا؟ کیا علمی حلقوں میں ہوئے کی اس بات کو فوراً مان لیا گیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ بہت جلد ہی اس نظریے پر سنجیدہ قسم کے سوالات اٹھنے لگے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنل میں ہی جہاں ہوئے کا مضمون چھپا تھا، اس کے صرف 2 سال بعد یعنی 1908 میں اس پر تنقید آ گئی۔ اسی جرنل میں؟ کس نے کی؟ تاریخ کے عالم سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا اور کہا کہ ہوئے کی تجویز ہے تو دلچسپ، پرکشش ہے، لیکن حالیہ تحقیق سے اس کی تائید میں کوئی خاص ثبوت نہیں مل رہا۔ تو کیا اعتراضات تھے؟ کیا ٹھوس باتیں تھیں جنہوں نے ہوئے کے نظریے کو کمزور کر دیا؟ دیکھیں، سب سے پہلا اور شاید سب سے وزنی اعتراض تو قصور کی ان 12 کوٹوں والی روایت کی تشریح پر تھا۔ اچھا، وہ 12 کوٹ؟ جی، ناقدین جن میں ووگل بھی شامل تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوٹ تو اصل میں تاریخی طور پر معلوم بانیوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، جیسے کوٹ عثمان خان، کوٹ خواجہ حسین خان، کوٹ غلام محمد خان، کوٹ مراد خان وغیرہ وغیرہ۔ یہ نام تو مسلمان نام لگ رہے ہیں۔ بالکل، یہ سارے نام واضح طور پر بعد کے زمانے کے مسلمان، خاص طور پر پٹھان، سرداروں یا شخصیات کے ہیں جنہوں نے یا تو قصور کو آباد کیا یا اس کو پھیلایا۔ تو ان کا سکندر اعظم سے تو کوئی تعلق نہیں بنتا؟ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ان کوٹوں کی بنیاد سکندر کے زمانے سے صدیوں بعد رکھی گئی۔ زیادہ امکان ہے کہ مغل دور میں، 16ویں یا 17ویں صدی عیسوی میں۔ اوہو! تو یہ جو 12 کا عدد ہے، یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی اور مقامی وجہ ہو سکتی ہے، انتظامی یا سماجی۔ اس کا سکندر کی قربان گاہوں سے کوئی لینا دینا نہیں لگتا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ اگر کوٹوں کی تاریخ ہی الگ ہے تو پھر؟ اچھا، یہ تو ہوئی روایت کی بات۔ کیا جغرافیہ یا تعمیرات کے حوالے سے بھی کوئی مسائل تھے؟ جی ہاں، اور وہ مسائل بھی بہت اہم تھے۔ دوسرا بڑا اعتراض تھا تعمیراتی سامان کا۔ تعمیراتی سامان مطلب یہ کہ پرانے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سکندر کی وہ قربان گاہیں غالباً پتھر کی بنی تھیں۔ پتھر کی؟ جی، پتھر کی۔
لیکن قصور اور اس کے آس پاس کا علاقہ دیکھیں تو وہ تو سارا میدانی ہے، وہاں قدرتی طور پر پتھر تو ملتا ہی نہیں ہے، بالکل نایاب ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، وہاں تو اینٹوں کے گھر ہوتے ہیں۔ بالکل، قریب ترین پہاڑی علاقہ جہاں سے تعمیر کے لیے پتھر لایا جا سکتا تھا وہ بھی کم از کم 70 میل یعنی 100 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے۔ اب قصور اور آس پاس کی ساری پرانی اور نئی روایتی عمارتیں اینٹوں کی ہیں، تو یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ سکندر جس کی فوج تھکی ہوئی تھی، واپس جانے کو بے چین تھی، ہاں وہ تو جلدی میں تھے۔ وہ اتنی دور سے بھاری پتھر منگوا کر فوجی میناروں جتنی اونچی اور اتنی چوڑی 12 یادگاریں کیسے بنوا سکتا تھا؟ یہ تو ایک بہت بڑا عملی طور پر ناممکن سا کام لگتا ہے، لاجسٹکس کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک لگتی ہے، واپسی کی جلدی میں اتنا بڑا پتھر کا پروجیکٹ مشکل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے دریاؤں کے راستے کا بھی کچھ ذکر کیا تھا شروع میں۔ جی، یہ تیسرا اہم نقطہ ہے۔ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ہوئے کا نظریہ اس بات پر کھڑا تھا کہ 326 قبل مسیح میں دریائے بیاس قصور کے پاس سے گزرتا تھا، لیکن پنجاب کے دریاؤں کی تاریخ اگر دیکھیں تو وہ تو ہزاروں سالوں میں اپنے راستے بدلتے رہے ہیں۔ یہ تو سنا ہے۔ دریائے بیاس نے بھی، ستلج نے بھی ماضی میں کئی بار اپنا رخ بدلا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ سکندر کے زمانے میں بیاس کا راستہ وہ نہ ہو جو 19ویں یا 20ویں صدی میں تھا اور وہ قصور سے کافی دور بیٹھا ہو۔ تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ تب کہاں بہتا تھا؟ دریاؤں کے پرانے راستوں کا پتہ لگانا ایک پیچیدہ سائنسی کام ہے، جیولوجی اور ہائیڈرولوجی کا، لیکن اس وقت جو شواہد تھے وہ اس بات کی پکی تصدیق نہیں کرتے تھے کہ پرانا بیاس قصور کے پاس سے ہی گزرتا تھا۔ یہ بھی ایک کمزور کڑی تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ کوٹوں کی تاریخ بھی خلاف، پتھر بھی نہیں ملتا اور دریا کا راستہ بھی مشکوک۔ جی، موٹے طور پر یہی اعتراضات تھے۔ تو اگر یہ سب باتیں ہوئے کے نظریے کے خلاف جا رہی تھیں تو پھر متبادل کیا تھا؟ باقی تاریخ دان کیا کہہ رہے تھے؟ وہ قربان گاہیں کہاں بنی ہوں گی؟ کئی بڑے مورخین تھے جن میں وی اے اسمتھ اور ای ایچ بنبری جیسے مستند نام ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ قربان گاہیں قصور میں نہیں بنی۔ تو کہاں؟ ان کے تجزیے کے مطابق زیادہ امکان یہ ہے کہ سکندر نے یہ یادگاریں دریائے بیاس اور دریائے ستلج کے سنگم کے قریب تو بنائی ہوں گی، لیکن میدانی علاقے میں نہیں بلکہ پہاڑوں کے دامن کے زیادہ نزدیک۔ پہاڑوں کے دامن میں؟ جیسے؟ ممکنہ طور پر آج کے بھارتی پنجاب کے ضلع گرداسپور، ہوشیارپور یا پھر ہماچل پردیش کا کانگڑا ضلع، اس طرح کے علاقے میں۔ اچھا، اور پہاڑوں کے قریب کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ اسمتھ اور بنبری جیسے مورخین کی دلیل یہ تھی کہ سکندر اپنی پوری ہندوستانی مہم میں زیادہ تر پہاڑی علاقوں کے قریب قریب رہا تھا۔ کیوں؟ تاکہ پہاڑی دروں تک آنا جانا آسان رہے، فوج کی نقل و حرکت، سامان کی سپلائی میں مشکل نہ ہو۔ صحیح۔ اور شاید وہ پنجاب کے کھلے میدانی علاقوں کے سخت موسم سے یا پانی کی ممکنہ کمی سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ اگرچہ پرانے یونانیوں نے میدانی علاقوں کا کچھ زیادہ ہی خوفناک نقشہ کھینچا ہو، لیکن پھر بھی پہاڑوں کے دامن میں موسم بہتر ہوتا ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ منطقی لگتا ہے کہ وہ اپنی آخری یادگاریں بھی وہیں بناتا۔ جی، ان مورخین کے خیال میں یہ زیادہ منطقی تھا۔ اور وہ ایف سی سی کالج کے میگزین کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، 1907 کا؟ ہاں، اس میں بھی ہوئے کے نظریے پر تنقید تھی۔ مضمون لکھنے والے نے ایک اور کمزوری بتائی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہوئے کا سارا نظریہ اس بات پر بھی تو ٹکا ہے کہ سکندر نے جس سانگلا شہر کو فتح کرنے کا ذکر کیا ہے وہ آج کا سانگلا ہل ہی ہے۔ ہاں، یہ بات ہوئی تھی۔ لیکن اس زمانے کے ایک اور ماہر تھے، مسٹر راجرز، جو آثار قدیمہ سے وابستہ تھے۔ وہ اس شناخت کو قطعی طور پر ناقابل قبول کہتے تھے۔ اوہ، تو اگر سانگلا ہی وہ نہیں تو پھر قصور والا نظریہ تو مزید کمزور ہو گیا۔ بالکل، اگر سانگلا کی شناخت غلط ہے تو پھر اس کے بعد بیاس کے مغربی کنارے پر قربان گاہوں کے لیے قصور کو چننا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی میگزین میں ایک اور بھی بات تھی شاید، کوٹھوں کے بارے میں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس مضمون میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا تھا کہ بھئی پنجاب میں صرف قصور اور جالندھر شہر ہی کیوں ایسے بنے ہیں کہ وہ کئی الگ الگ حصوں یعنی کوٹوں یا محلوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ ہاں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اس خاص شہری ڈیزائن کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کا لازمی تعلق
سکندر کی قربان گاہوں سے ہی بنتا ہے یا اس کی کوئی اور مقامی تاریخی یا سماجی وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ سوال بھی ایک طرح سے ہوئے کے نظریے کی بنیاد یعنی 12 کوٹوں کی سکندری اہمیت اسی پر شک ڈالتا ہے۔ جی، بالواسطہ طور پر۔ تو اب ہم نے ہوئے کا نظریہ سن لیا، اس کے حق میں وہ سکوں والی بات دیکھی اور پھر اس کے خلاف اتنے سارے وزنی دلائل بھی سنے، کوٹوں کی تاریخ، پتھر کی کمی، دریا کا راستہ، دوسرے مورخین کے متبادل مقامات، سانگلا کی شناخت کا مسئلہ۔ ان سب متضاد باتوں کو سامنے رکھیں تو مطلب کیا سمجھیں؟ اس ساری بحث کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، صورتحال یہ بنتی ہے کہ ڈاکٹر ہوئے نے 1906 میں واقعی ایک بہت دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کرنے والا نظریہ پیش کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی، قصور کی ممکنہ پرانی لوکیشن اس زمانے کے نقشوں کے مطابق بیاس کے مغربی کنارے پر ہونا اور خاص طور پر وہ 12 کوٹوں والی مقامی روایت کا سکندر کے 12 قربان گاہوں سے عددی طور پر مل جانا، یہ سب چیزیں مل کر ایک بڑی پرکشش تصویر بناتی تھیں۔ ہاں، سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن پھر جب اس تصویر کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھا گیا تو وہ کچھ دھندلی ہونے لگی۔ جو جوابی دلائل اور شواہد سامنے آئے وہ کافی مضبوط تھے۔ پہلا، قصور کے ان 12 کوٹوں کی اصل تاریخ اور ان کے نام جو انہیں سکندر کے صدیوں بعد کے زمانے سے جوڑتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، وہ تعمیراتی سامان والا بڑا مسئلہ، پتھر کی اتنی بڑی قربان گاہوں کے لیے قصور جیسا پتھر سے خالی میدانی علاقہ چننا سمجھ سے باہر لگتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا، دریاؤں کے راستے بدلنے کا قوی امکان، جس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا قدیم بیاس قصور کے پاس سے بہتا بھی تھا یا نہیں۔ جی۔ اور چوتھا، دوسرے مستند مورخین کا قربان گاہوں کے لیے متبادل اور جغرافیائی اور فوجی لحاظ سے زیادہ منطقی مقامات بتانا، یعنی پہاڑوں کے دامن کے قریب۔ اور وہ سونے کے سکے جو 1837 میں ملے تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی پھر؟ نہیں، ان سکوں کی دریافت یقیناً بہت اہم اور دلچسپ ہے۔ وہ قصور کے علاقے کی قدامت کی طرف ایک ٹھوس اشارہ تو کرتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے یہ امکان بڑھتا ہے کہ یہ علاقہ سکندر کے زمانے میں نہ صرف آباد تھا بلکہ شاید تجارتی یا فوجی لحاظ سے اہم بھی رہا ہو۔ لیکن ہمیں یہ فرق یاد رکھنا ہوگا کہ سکے ملنا ایک بات ہے اور یہ ثابت کرنا کہ سکندر خود قصور شہر میں آیا تھا اور یہ کہ اس نے اپنی وہ 12 خاص قربان گاہیں اسی جگہ بنائی تھیں، یہ بالکل الگ بات ہے۔ ٹھیک۔ سکے علاقے کی پرانی تاریخ تو بتا سکتے ہیں مگر وہ کسی ایک خاص واقعے یا عمارت کی تعمیر کا حتمی ثبوت نہیں دیتے۔ تو ان تمام ذرائع اور دلیلوں کی روشنی میں واپس اپنے بنیادی سوال پر آتے ہیں، کیا سکندر قصور آیا تھا؟ کیا اس نے وہاں 12 قربان گاہیں بنائیں؟ آخر کیا کہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک دلچسپ مقامی روایت یعنی وہ 12 کوٹ اور ایک ممکنہ جغرافیائی مماثلت نے مل کر ایک نظریہ تو ضرور بنایا۔ جی۔ لیکن ٹھوس آثار قدیمہ جیسے پتھر کی کمی اور تاریخی حقائق جیسے کوٹوں کے بانی اس کی حمایت نہیں کرتے۔ اور سکے علاقے کی قدامت تو ثابت کرتے ہیں مگر سکندر کے قدموں کے نشان نہیں۔ تو ان دستیاب شواہد کی بنیاد پر جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں، کوئی پکا حتمی جواب دینا ممکن نہیں۔ مطلب یقین سے نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، یقین سے کہنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر ہوئے نے ایک امکان ضرور سامنے رکھا جس سے ایک تاریخی بحث شروع ہوئی، یہ بھی اہم ہے، لیکن ان کے نظریے کے خلاف جو شواہد اور منطقی دلائل ہیں، خاص طور پر پتھر کی کمی، دریا کا ممکنہ مختلف راستہ اور قصور کے کوٹوں کی اپنی تاریخ، وہ اس امکان کو کافی کمزور کر دیتے ہیں۔ شواہد اگر مختصر کہیں تو ناکافی ہیں اور غیر حتمی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ تاریخ کیسے مفروضوں، شواہد اور پھر ان کی تشریحات کے تانے بانے سے بنتی ہے۔ ایک بظاہر سیدھا سا سوال تھا، کیا سکندر قصور آیا تھا؟ اور یہ ہمیں صدیوں پرانی تحریروں میں، آثار قدیمہ کی عملی مشکلات میں، جغرافیائی تبدیلیوں کے اثرات میں اور مقامی روایات کی دلچسپ دنیا میں لے گیا۔ جی بالکل۔ سکندر کے قصور آنے اور وہاں قربان گاہیں بنانے کا یہ معمہ کم از کم ان ذرائع کی روشنی میں جو آج ہم نے دیکھے ابھی بھی ایک راز ہی لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی تاریخی تحقیق کا آپ کہہ لیں حسن بھی ہے اور چیلنج بھی۔ ہمیں بکھرے ہوئے نامکمل سے ثبوتوں کو جوڑ کر ماضی کی ایک ممکنہ تصویر بنانی پڑتی ہے جو کبھی کبھی غیر یقینی بھی ہوتی ہے۔
اور ہمیشہ یہ امکان رہتا ہے کہ کوئی نئی دریافت ہو جائے۔ جی ہاں، کوئی نئی دریافت یا کوئی نئی تحقیق اس پوری تصویر کو بالکل بدل کر رکھ دے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ ہاں، یہاں ایک دلچسپ سوال یہ بھی تو بنتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اصل واقعہ چاہے کہیں بھی ہوا ہو، لیکن سکندر کا بیاس کے کنارے وہ 12 بڑی قربان گاہیں بنانے کی کہانی؟ جو یقیناً پورے پنجاب میں مشہور ہوئی ہوگی۔ بالکل۔ تو کیا اس کہانی نے بعد کی صدیوں میں قصور کے مقامی روایات پر اثر ڈالا ہو؟ مطلب کیا قصور کے وہ 12 کوٹوں کی روایت ان مشہور قربان گاہوں کی یاد سے یا ان کے 12 کی ہندسے سے متاثر ہو کر بن گئی ہو، بھلے اصل قربان گاہیں کہیں اور بنی ہوں؟ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ یا پھر اس کے الٹ سوچیں، کیا وہ 1837 میں ملنے والے سونے کے سکے جن کا ذکر بعد کی بحثوں میں کچھ دب سا گیا، کیا وہ اصل میں اس سے کہیں زیادہ ٹھوس اور اہم اشارہ ہیں جتنا کہ ہوئے کے نظریے پر تنقید کرنے والوں نے مانا تھا؟ شاید ان سکوں کی کہانی میں ابھی بھی کوئی راز چھپا ہو۔ یہ وہ سوالات ہیں جو مزید تحقیق اور مزید تجسس کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔